الصلاة القائمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں اور کسی شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چند لمحوں کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے اس سے قبل چند خطبوں میں یہ بات رکھا تھا کہ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس زندگی کے واسطے دیا ہے کہ اس زندگی کو ہم سنواریں، اور جب اس زندگی دائمی زندگی اللہ تبارک و تعالی شروع کرے گا تو ہم نے یہ چیز رکھی تھی کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور کس حالت میں میدان محشر تک پہنچیں گے، اور میدان محشر کی کیفیت بڑی ہولناک اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ چند انچ اوپر جو ہے سورج ہوگا، سوا نیزہ اوپر، ہر شخص اپنے ہی پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ 50,000 برس تک یہی کیفیت ہوگی۔ پھر شفاعت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ حساب کتاب شروع ہوگا، یعنی سب سے پہلے کون لوگ اصحاب یمین ہیں، سیدھے ہاتھ میں جن کا نامہ اعمال دیا جائے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں کس انداز میں لوگوں کو نامہ اعمال رجسٹر دیا جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے اندر کیسا ڈراؤنا وحشتناک ماحول ہوگا۔ ہم نے یہ چیز پچھلے خطبات تک رکھی تھی، پچھلے مہینے کے۔ کتنا سخت حساب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اب ہم دیکھیں آج کے خطبے میں ان اعمال کا تذکرہ کریں گے
جن عملوں کے وجہ سے حساب کتاب کے اندر آسانی ہو جائے۔ اور یاد رکھیے ایمان والوں کا حساب کتاب ہوگا، جو پکے کٹر کافر ہے ان کا کوئی حساب نہیں، سیدھا دوزخ۔ سورہ قصص آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہ کٹر کافر جو ہوں گے، مجرم لوگ جو ہوں گے، گناہوں کے وجہ سے جن کے دلوں پر کفر اور شرک کی مہر لگ گئی ہوگی، ان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا دوزخ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ جو مومن ہوں گے ان کا معاملہ ہے یہاں پر۔ اس لیے آج کے خطبے میں ہم ان اعمال کا تذکرہ کریں گے کہ جن عملوں کے وجہ سے حساب کتاب کے اندر اللہ آسانی فرما دے گا۔ ان اعمال میں سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے ہم خود کا حساب کرتے رہیں۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، کس کے ساتھ اچھا کیا، کس کے ساتھ برا کیا، کیا صحیح ہوا آج، کیا غلط ہوا۔ رب العالمین نے قرآن عظیم سورہ حشر کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خاص طور پر ایمان والوں سے، آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص سے یہ دیکھے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا بھیج رکھا ہے۔ اس میں کل کا دن اللہ نے فرمایا نفس ما قدمت لغد، یعنی جیسے ہم کو یہ یقین ہے آج کا دن بہت تیزی سے گزر جائے گا اور یقیناً گزرے گا، آج کا دن جانے میں کوئی شک نہیں اور کل کا دن قریب ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی گزر جائے گی اور بہت جلد گزر جائے گی، اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر جب یہ زندگی گزرے گی، جیسے یقین ہے کل کا دن قریب آئے گا، ویسے ہی یقین ہے دوسری دنیا کا قیام بھی قریب آئے گا۔ اس لیے جیسے کل کے دن کے لیے ہم اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں، کھانے پینے کا، کاروبار کا، معاملات کا، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہم یہ حساب کر لیں کل کے دن کے لیے ہم نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام بھی ہر دن اپنا حساب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے جس بیماری میں آپ نے دنیا کو الوداع کہا، آپ کی زندگی کے 5 دن باقی تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان آئے، بہت ساری نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، اگر میں نے زندگی میں کسی کو کوڑا مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، آج تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کی پیٹھ موجود ہے، اپنا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر، یہ محاسبہ ہے۔ پھر آپ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر ہم نے کسی کو بے عزت کیا ہے، ذلیل کیا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس کو یہ محسوس ہوا ہے کہ چند لوگوں میں ہم نے اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جس کے وجہ سے اس کے عزت کے اندر کمی آ گئی ہے، داغ لگ گیا ہے، تو میں موجود ہوں، اے صحابیو، اے ایمان والو، آج ہم نے اگر تم میں سے کسی کو بے آبرو کیا ہے تو اٹھے اور بدلہ لے لے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے حساب اپنا لینا۔ پھر آپ کہتے ہیں اگر ہم نے کسی کا کچھ لیا ہے، اٹھے مانگ لے، یہاں پر وہاں حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ ایک صاحب اٹھتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دینار ہم نے دیا تھا باقی ہے. آپ کہتے ہیں اے فضل اپنے چچا زاد بھائی کو اٹھو، ان کا قرضہ ان کا حق ادا کر دو. وہ اٹھتے ہیں، حق ادا کر دیا جائے. یہ ہے محاسبہ دوست. اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی کی روایت ہے، ایک بار گھر میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی بیٹھے آپ کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی. آپ نے لونڈی کو آواز دیا. ایک بار آواز دی، دو بار آواز دیا، تیسری بار آواز دیا، کوئی جواب نہیں اور آئی بھی نہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی محترمہ اٹھتی ہیں، گھر سے باہر گئی تو دیکھتی ہیں کہ وہ لونڈی بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے. آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے وہ سن رہی ہے لیکن کھیل میں ایسی مصروف ہے کہ جواب نہیں دیتی. آئی لونڈی، نبی رحمت انسان بھی تھے، فطری طور پر آپ کو غصہ بھی آیا اور آپ نے کہا ہم نے 3 مرتبہ تم کو آواز دی، تم نے جواب نہ دیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں غصے میں آپ نے اپنے مسواک کو اٹھایا ایسے سزا دینے کے لیے، مارنے کے لیے. میں انتظار کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ نیچے آئے، اس کو سزا ملے مسواک چھوٹی سی، لیکن بہت دیر تک ہاتھ نیچے نہ آیا. میں نے نظر اوپر کی تو اللہ کے نبی کے چہرہ بدلا ہوا، چہرے پہ لرزہ طاری ہے، کپاہٹ ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ آپ نے تو مسواک اٹھایا لونڈی کو سزا دینے کے لیے اور پھر ہاتھ نیچے نہیں آ رہا ہے. آپ کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، وجہ کیا؟ کہا ہاں مارنا تو چاہتا تھا لیکن جیسے ہاتھ اٹھا میدان محشر میرے سامنے آ گیا کہ اللہ بھی حساب لے گا. قیامت کے دن کہیں اللہ پوچھ نہ لے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی اس کے اوپر جتنا اختیار رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اختیار میں آپ پر رکھتا ہوں، آپ نے اس کو کیوں سزا دی، میں آپ کو سزا دیتا ہوں. تو اس وقت میری کیفیت کیا؟ کہتے ہیں حساب کتاب کا یہ منظر میرے سامنے، اب میرا ہاتھ نیچے آتا نہیں ہے. یہ ہے محاسبہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں نقل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بار بار لوگوں کو نصیحت کرتے، اے لوگوں اپنا حساب کتاب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. خود بخود اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. اور وہ بڑے دن کی جس دن تم پیش ہوگے رب کے روبرو، رب ڈائریکٹ تم سے بات کرے گا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. رب سوال کرے گا اور تم جواب دو گے. اس دن کے لیے تم تیاری کر لو. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے وَإِنَّمَا يَخِفُّ عَلَى الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے حساب کتاب میں نرمی کر دے گا، آسانی پیدا کر دے گا جو شخص دنیا کے اندر اپنا حساب کتاب کر لیا کرتا ہے. بتائیے کبھی زندگی میں ہم لیتے ہو بستر پر، کبھی ہم نے اپنا حساب کتاب کیا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا، کس کے بارے میں کیا کہا، کس کی عزت کی دھجیاں اڑائی، کس کو ٹوپی پہنایا، کس پر ظلم کیا، کس کا حق مارا، کس کو تکلیف دی. کبھی ہم نے حساب کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو وہاں کی حساب کی تیاری کر لو.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے بے شک جو لوگ دنیا میں اپنا حساب کتاب کر لیتے اللہ قیامت کے دن اس کا حساب کتاب آسان کر دے گا۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے اللہ جن کا حساب کتاب آسان فرمائے گا، جو لوگ دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر دن اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ نمبر 2، جو اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ سورہ نازیات رب نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ لوگ جو خوف کھاتے رہتے ہیں رب کے سامنے ٹھہرنے سے، جب خوف کھاتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی برائیوں کو جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو خواہشات پیدا ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کرتے، اس پر کنٹرول رکھتے، اس خواہش کو کچل دیتے، اس سے رک جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا حساب کتاب آسان ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اسرف رجل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص گناہ کرتا رہا علی نفسی، خوب گناہ مکاری، دغا بازی، دھوکے بازی، عیاری، زندگی گزارتا رہا فلما حضرہ الموت، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، موت سے نا امید ہو، زندگی سے نا امید ہو گیا، یقین آ گیا کہ اب موت اس کو اپنے شکنجے سے چھوڑنے والی نہیں، اپنا نوالا بنانے والی ہے۔ اوصا بنی، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا اور ان کو وصیت کی اور کہا دیکھو ہم نے بڑی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، بڑا گناہ کیا ہے، بڑی بغاوت اور سرکشی کی ہے، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، گرفت کر لیا تو ایسا عذاب دے گا کہ میرے سے بڑا کسی اور کا عذاب دنیا کے اندر نہیں ہوگا، کسی انسان اور جنات کو آخرت اتنا بڑا عذاب اللہ مجھے دے گا اگر پکڑ لے گا تو۔ یہ خوف اے میرے بچوں مجھے کھائے جا رہا ہے، اب میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اوصا بنی، اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے جب میں مر جاؤں لکڑیاں جمع کرنا، آگ لگانا، اس میں میری لاش کو ڈال دینا، جب میں جل کر راکھ بن جاؤں، راکھ ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو خوب اچھی طریقے مسل لینا، ایک دم ذرہ بن جائے، اڑائی جائے تو نظر نہ آئے، لے جانا کچھ جنگلوں میں، صحراؤں میں اڑا دینا، جب تیز ہوائیں چلے تو کچھ سمندروں میں اڑا دینا، پانی کے اندر خلط ملط ہو جائے گی۔ مر گیا باپ، بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق جیسے باپ نے کیا تھا، کہا تھا ویسے کیا، راکھ جمع کیا، جا کر جنگلوں میں، پہاڑوں پہ، وادیوں میں اڑا دیے، سمندروں میں اڑا دیے۔ جب یہ کام اولاد نے کر لیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال للارض اضطی ما اخذتی فاذا هو قائم، اللہ نے زمین کو حکم دیا ادا کر، فوراً جہاں جہاں راکھ تھی سمندروں کے قطروں میں، دنیا کے کسی بھی ذرے پہ جو چیزیں تھی اس نے سب کو جمع کر دیا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، وہ انسان کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے سوال کیا
کہ ما حملک، تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال، کہا خشیتک یا ربی او خافتک یا ربی، راوی کو شک ہے، اس نے اللہ کے سوال میں جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے خوف کی وجہ سے، ایک روایت میں تیری خشیت کی وجہ سے، تیرے خشیت کے، دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ ایسے دل سے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، تیری خشیت نہ ہو۔ ایسا دل انسان کا دل نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہوتا ہے ایسا انسان جس دل میں اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا ذکر آئے تو دل دہل نہ جائے، لرز نہ جائے، کانپ نہ جائے۔ اور جو حالات چل رہے ہیں ایسے حالات کو سامنے رکھو اور پھر ہم اپنے مکاری دغا بازی عیاری مکاری دھوکے بازی اور دنیا کے اندر جو ملوث ہو گئے، دین سے بیزار ہو گئے، عبادات جو ہے ایک بوجھ سمجھ کے ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ حدید میں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی تمہارے اوپر ایسا وقت نہیں ہے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، آخرت کی یاد سے تمہارا دل لرز جائے، کانپ جائے، نافرمانی سے تم رک جاؤ، دغا بازیوں سے تم رک جاؤ، دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہو اپنے قدموں کو روک لو۔ کیا ایسا وقت نہیں آیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ ہم تیری حفاظت میں آتے ہیں ایسے دل سے جس دل میں تیرا خوف، ڈر، خشیت نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے سوال کے جواب میں جب اس انسان نے کہا خشیتک یا ربی، اے اللہ تیرے خوف، تیری خشیت، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فغفر له بذلک، یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ کو بخش دیا، اس کو جنت کے حقدار قرار دیا ہے۔ تو دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا حساب کتاب آسان ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی منہیات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے اپنی زندگی اور اپنے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ ایسا دل ہم کو، آپ کو عطا کر دے دوستو۔ نمبر 3، جو مصائب پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، ان کے حساب کتاب کو بھی اللہ آسان کر دے گا۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن قائم ہوگا، میدان معشر میں سب جمع ہوں گے، ندا اللہ کے جانب سے آئے گی، این الفقراء هذه الامہ مساکنہم، ندا آئے گی، آواز آئے گی، صدا آئے گی، پکار آئے گی، این الفقراء هذه الامہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت جو ہے، اس امت کے فقیر، غریب، مساکنہم، مساکن لوگ کہاں ہیں؟ فیقومون، اب وہ مساکین، وہ غریب، وہ فقیر، وہ تنگ دست، وہ مجبور، جس کو ہم گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے لیے ہمارے دل میں کوئی عزت، کوئی مقام ہوتا نہیں ہے، ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کھڑے ہوں گے
تو سوال ہوگا ماذا علمتم، تم لوگ کیا عمل کرتے تھے؟ سب کو چھوڑ کر خالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غربا اور مساکین کو ندا آئی، صدا آئی، آواز آئی، کہاں ہے ماذا علمتم، تم لوگ کیا عمل کرتے تھے؟ وہ جواب دے گی یا رب، ڈائریکٹ اللہ کو، اے اللہ تو نے ہم کو غریب رکھا، تنگ دست رکھا، پریشان رکھا، دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ، بیماری، اس کی سزا، اس کی سزا، اس نے یہ کہا، اس نے کیا، سب ہم برداشت کرتے رہے، لیکن صبر کرتے رہے۔ لیکن مال تو نے دوسرے کو دے دیا تھا، دولت دوسرے کو دیا تھا، اور عہدہ تو دوسروں کو دیا تھا، حکومت دوسروں کو دی تھی، منصب دوسروں کو دیا تھا، تخت نشین دوسرے کو بنایا تھا، نہ مال دیا، نہ منصب دیا، نہ عہدہ دیا، نہ تخت دیا۔ ساری پریشانیاں ہم غریبوں پر، ہم فقیروں پر، ہم پریشانوں پر ساری چیزیں تھی۔ قد صدقتہم، اللہ تعالیٰ کہے گا تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو اپنی بات میں تم سچے ہو۔ قال النبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا، آسان حساب، سیدھا جنت میں۔ اور پھر جب ان کو جنت میں داخل کر دے گا تو وشدت وتبقى شدت الحساب على ذوي المال والسلطان، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب جو غریب تھے، جن کو اللہ نے دولت نہیں دیا، جو بڑے عہدے والے نہیں تھے، جن کو دنیا جانتی نہیں تھی، جو دنیا والوں کے نگاہوں میں گرے ہوئے تھے، جس کے دل میں جب آیا بک دیا، اتنا بھی مقام نہیں تھا، سوچا نہیں، تو آج وہ لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے کہ جنت میں جاؤ، حساب بڑا آسان ہے تمہارا، جنت میں جائیں گے۔ باقی کون رہے گا؟ وَتَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ، اب بہت سخت حساب ہوگا۔ کون؟ عَلَى ذَوِي الْمَالِ وَالسُّلْطَانِ، اس امت کے جو مالدار لوگ ہیں، اس امت کے جو سلطان ہیں، عہدے دار ہیں، تخت نشین ہیں، اور جو منصب والے ہیں، جس پر فخر رہتا ہے، تکبر رہتا ہے، ایسے دو قسم کے لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا باقی رہیں گے۔ اب ان پر بڑی سختی کے ساتھ اللہ حساب لے گا، کتاب لے گا، وہاں پتہ چلے گا دوستو۔ تو یہاں پر اگر کسی پر پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، کچھ اور مجبوری ہے، اس پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بڑے دن، حساب کے دن سے اللہ تعالیٰ ان پریشانی، مصیبت، تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے وہاں کا حساب کتاب آسان کر کے جنت میں مالداروں، عہدیداروں سے پہلے داخل کر دے گا۔ یہ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ چوتھی چیز، ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں، جیسے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر میں نے دیکھا نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کتاب کو آسان کر دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا مطلب ہے حساب کتاب بھی ہو اور آسان بھی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب کتاب میں آسانی کا طریقہ یہ ہوگا، پیشی ہوگی، اللہ پوچھے گا یہ کی ہے، ہاں کی، ٹھیک ہے جاؤ، یہ ہے آسان کرنا۔ ہم دعا بھی جیسے نبی رحمت برابر مانگتے تھے، برابر مانگتے رہنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں دوستو۔ مثال کے طور پر کاروباری لوگ ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی کی روایت ہے اور دوسرے محدثین نے بھی نقل کیا، ایک شخص کو اللہ بلائے گا اور یہ گناہ سارے گناہ نظر آئے، کچھ نیکیاں نجات کے لیے نہیں، اللہ کوئی نیکی نہیں، کچھ اچھا عمل کچھ نہیں۔ کئی بار سوال کرنے کے بعد وہ کہے گا اللہ ایک نیکی آ رہی، ایک نیکی، وہ کیا ہے؟ میں کاروبار کرتا تھا، غریب مجھ سے قرضہ لے کے جاتا، اگر نہیں دے سکتا تو معاف کر دیتا، پیسے والا خوشحال لے کے جاتا، نہیں دیتا تو مہلت دے دیتا۔ اللہ کہے گا تیرے سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں، تو نے میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، میں تیرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر کے حساب کتاب ختم، جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کو بلائے گا، اللہ قریب سے قریب تر کر لے گا، اور یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہاں یہ گناہ کیا، اچھا کیا کیا؟ اللہ تیرا فلاں بندہ فلاں غلطی فلاں گناہ کیا، اگر میں لوگوں میں بیان کر دیتا تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی، سب تھو تھو کرتے، لیکن جانتے ہوئے بھی میں نے کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کیا تاکہ وہ دنیا میں ذلیل و رسوا نہ ہو، کسی کی نگاہ سے گرے نہ۔ اللہ کہے گا میرے بندے، جب تو نے میرے بندے کے ذلیل نہ ہو، غلطیوں پہ پردہ ڈال لیا، تو آج میں تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تجھے جنت کا مستحق بناتا ہوں، جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ ہے آسان حساب کتاب۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، تو خیر ہم کوشش یہ کریں دوستو، جو چند چیزیں ہم نے گنائی یہ روزمرہ آنے والی ہیں، ان چیزوں کو اپنائیں۔ موت کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں، اس لیے ان چیزوں کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو دوسری دنیا میں ہماری زندگی کا حساب کتاب بڑا آسان ہو جائے گا۔ باقی اور چیزیں جو ہے یہ حساب کتاب کے بعد کا مرحلہ، میزان، پل صراط، رب کے دیدار، حوض کوثر کا آتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا کرے، اور فکر آخرت پیدا کرے، آخرت کو سنوارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله۔